السلام علیکم میرے بھائیوں، ہمارے یہاں لوگوں نے مانگنے کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اچھے خاصے تندرست آدمی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، وہاں ہمیں مانگنے والے نظر آتے ہیں جو صحیح سالم ہیں، اللہ نے جنہیں تندرستی دے رکھی ہے، وہ مانگ رہے ہیں۔ جہاں جاؤ وہیں لوگ مانگنے والوں کا ایک مجمع جمع ہے۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں کوئی وقت ایسا جاتا ہوگا جس میں سوالی نہ آتے ہوں گے۔ ہماری مسجد کے اندر ایک سوال کرنے والے آئے، انہوں نے اپنا سوال کرا اور نماز کے بعد میں باہر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے لیے کھانا لیا ہوں، آپ کھانا کھا لو۔ کہنے لگے کہ مجھے ابھی دوسری مسجد میں جانا ہے، اگر میں نے کھانا کھایا تو اس کا وقت نکل جائے گا۔ تو ایک مسجد میں 500-700 روپے ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور انہوں نے حساب لگا رکھا ہے کہ سب سے پہلے کون سی مسجد میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد کون سی میں کرنی ہے، اور سارا دن ان کا جو ہے یہی کام ہے۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ضرور دینا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، لیکن دینے سے پہلے جو ہے کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم فرمان دیکھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں مانگنے والوں کے لیے، آپ کیا نصیحت کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہم اپنی مسجدوں کی ضرورتیں بھی دیکھیں، اپنے مدرسوں کی ضرورتیں بھی دیکھیں، اور ان لوگوں کو دیں جو معذور ہیں، جن کا حق ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ دیں جو بالکل صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں، سب کچھ اچھا ہے، اور انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے مانگنے کے لیے۔ تو آپ جو ہے اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے تھے، آپ ذرا یہ سنیے۔ فقیر کو پیسے دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ دین اسلام جو سب سے زیادہ بھیک مانگنے سے منع کرتا ہے، نے محنت اور خوراک کے ذریعے کمائی اور کوشش اور جد و جہد کے ذریعے معاش کمانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اس مذہب کے نام پر بھکاریوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ بھکاریوں کی بھیڑ ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک شرم کی بات ہے کہ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ بھی ان بھکاریوں کو خیرات دیتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھکاریوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ بھیک مانگنا ایک بیماری ہے جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر آپ اپنی چار دیواری پر بیٹھے ہیں تو گھر کے باہر ایک لائن ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو سڑکوں پر، مساجد جیسی مبارک جگہوں پر بھی سوال کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق قوم کو بھی ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی مانگنے والوں کو 10 سے 20 روپے کی بھیک دیتے ہیں تو ہم آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس طرز عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا کہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سوال پوچھنے آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں، کمبل ہے، ایک کپ پانی ہے جس سے ہم پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ تب وہ صحابی واپس چلے گئے اور واپس دونوں چیزیں لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ان کا خریدار ہے کوئی؟ ایک شخص نے کہا، میں 1 دینار کے لیے خریدتا ہوں۔ فرمایا، 1 سے زیادہ دینار کون دیتا ہے؟ اس طرح آپ نے 2-3 بار یہی فرمایا۔ ایک شخص نے کہا، میں یہ 2 چیزیں 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 درہم اسے دیا اور کہا کہ لواحقین کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے لو۔
اور 1 درہم سے कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास लाओ। सहाबा कुल्हाड़ी लेकर आपके पास आए। आपने वो कुल्हाड़ी उसको दे दी। कुछ दिनों बाद देखा गया कि वो शख्स लकड़ी काट कर बेच रहा था। कुछ दिन के बाद वो शख्स आ गया, उसने 10 दिरहम कमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अपने चेहरे पर दाग डालना बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम मर्दों के लिए सवाल करना जायज नहीं, मगर जो इंतहाई गरीब हो और खाक की तरफ लौटता हो, और दूसरा वो जो तकलीफ दे कर्जों के बोझ तले दब रहा है, वो ये सवाल कर सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत जिंदगी के वाक़े में 2 पहलू छुपे हुए हैं। भिखारियों के लिए एक सबक है, अगर वो जवान और मजबूत हैं तो मेहनत से कमाना चाहिए। अगर कुल असासा कंबल और प्याला है तो क्या इसकी जरूरत में कोई शक बाकी है? लेकिन चूंकि वो माजूर नहीं था, लिहाजा वो कमाने के काबिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ देने की बजाय उसे सख्त मेहनत के बारे में सोचने पर मजबूर किया। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, रब से मांगने वाले कभी मायूस नहीं होते, और जो लोग दूसरों से हर वक्त हर चीज मांगते हैं, उन्हें उनसे मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। लोगों के आगे हाथ फैलाने को ही भीख कहा जाता है, और ये इंसान की गैरत व हमीयत के खिलाफ है। इससे खुददारी खत्म और शर्म व हया जाती रहती है। लत लग जाए वो सारी जिंदगी काहिल और कामचोर बन जाता है।